السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ وقال تعالی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کے قدموں میں حاضری کا یہ موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اسے اپنی رضا کا اللہ ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ بات کے کرنے میں بھی اخلاص عطا فرمائے اور سننے میں بھی اخلاص عطا فرمائے۔ نفسانیت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس جگہ پر جس کی نسبت اکابر کی جانب ہے، اس جگہ کے سنگ بنیاد حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مقدہ کے خلیفہ خاص حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی نور اللہ مقدہ نے رکھا، اور اس جگہ کے بانی حضرت مولانا محمد احمد صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ظاہر ہے کہ اکابر کی نسبتوں سے بابرکت جگہ ہے، اور انہی اکابر کی نسبتوں سے ہفتے وار جو مجلس ذکر کا سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے، اور ان برکات کو اللہ سارے عالم کے اندر پھیلائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں سے مرکب بنایا ہے۔ ایک انسان کا یہ جسم ہے جو ہمیں ظاہری آنکھ سے نظر آتا ہے، اور ایک اس جسم کے اندر روح ہے۔ جسم تو نظر آتا ہے لیکن روح ہمیں نظر نہیں آتی۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ اگر روح انسان کے جسم میں ہے تو یہ جسم کارآمد ہے، اور اگر روح اس جسم کے اندر نہیں ہے تو یہ جسم پھر بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ جس طرح سے اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے مرکب بنایا، اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کی غذا بھی الگ الگ پیدا فرمائی۔ روح کی غذا الگ اور اس جسم کی جو غذا ہے وہ الگ ہے۔ آج کے زمانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جسم کی غذا کا تو ہمیں بڑا اہتمام ہے،
اور اس میں کوئی ناغہ کوئی خرابی ہمیں گوارا نہیں ہوتی. کس وجہ سے کہ اگر ایک وقت اس جسم کو غذا نہ دی جائے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ جسم میں کمزوری واقع ہو جائے گی اور دنیا کے کاموں کو پھر انجام کیسے دوں گا، صحت بگڑ جائے گی، صحت خراب ہو جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی روح ہے، اس روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے. آج ہم جسم کی غذا تو جانتے ہیں اور جسم کو غذا پہنچاتے ہیں، لیکن اس روح کی جو غذا ہے یا تو ہم اسے جانتے نہیں، اور اگر جانتے ہیں تو روح کو اس کی غذا پہنچاتے نہیں. اللہ رب العزت نے انسان کے اس جسم کو اس مٹی سے بنایا اور اس جسم کی ہر ضرورت کو اللہ نے زمین سے پیدا کیا. لیکن روح چونکہ امر ربی ہے، عالم بالا سے آئی ہے، تو اس کی غذا کو بھی اللہ نے عالم بالا سے نازل فرمایا. اور روح کی جو غذا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کی یاد ہے. جس طرح سے روح کی غذا اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہے، اسی طریقے سے انسان کے اندر دو قسم کے تقاضے ہیں. ایک تقاضا خیر کا تقاضا ہے اور ایک تقاضا شر کا تقاضا ہے، برائی کا تقاضا ہے. ایک طرف انسان کی روحانیت ہے اور ایک طرف انسان کی نفسانیت ہے، اور ایک انسان کی زندگی اس کشمکش کے ساتھ گزرتی ہے. آج کی اس دنیا کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی زبان پر یہ بات ہوتی ہے کہ جی گناہ سے بچنا تو بڑا مشکل ہے، گناہ سے کس طرح سے بچا جائے. آج ماحول ایسا ہے، آج حالات ایسے ہیں، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، اس لیے گناہ سے بچنا تو بڑا مشکل ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ گناہ سے بچنا تو بڑا مشکل ہے، تو وہ کسی دھوکے کا شکار ہے، حقیقت سے غافل ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ نے انسان کو کسی ایسی چیز کا مکلف نہیں بنایا جو اس کے اختیار میں نہ ہو، جس کو وہ نہ کر سکتا ہو. اور ظاہر ہے اللہ نے گناہ سے بچنے کا حکم دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمارے رب کا قول سچا ہے. انسان کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے، وہ قوت موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے بچا سکتا ہے. ہر انسان کے اندر یہ قوت اور صلاحیت موجود ہے، لیکن گناہ سے کیوں نہیں بچا پاتا؟ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ ایک تو سبب یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کا ارادہ ہی نہیں کرتا. اور جب دل کے اندر ارادہ ہی نہیں ہے کسی برائی اور گناہ سے بچنے کا، اور اس برائی کی مذمت دل کے اندر موجود نہیں ہے، تو پھر وہی حال ہوگا کہ گناہ سے بچنا تو بڑا مشکل ہے. ظاہر ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس وقت کسی گناہ سے بچا سکتا ہے کہ جب اس کے نقصان سے آگاہ ہو، اس کی مضرت سے آگاہ ہو، اور اس برائی کو برا سمجھتا ہو اور بچنے کا ارادہ بھی کرے. اور جب یہ چیزیں انسان کے اندر ہوتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کے شامل حال ہوتی ہے، اللہ اسے گناہ سے برائی سے بچا لیتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کے اس معاشرے کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مادیت کی ایسی دوڑ ہے کہ جس انسان کو دیکھو آج وہ مادیت کے پیچھے دوڑ رہا ہے. دنیا کی جو چمک دمک ہے، مادیت آج عروج پر ہے، ہر انسان کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے، اور انسان اس مادیت کی دوڑ میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس مادیت کی دوڑ میں دوسرے سے آگے نکل جاؤں. تو یاد رکھیے کہ آج ہم مادیت کا جو مقابلہ ہے وہ مادیت کے ساتھ کر رہے ہیں.
اور مادیت کا مقابلہ کبھی مادیت کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو اپنے عروج کی طرف جا رہی ہے، اپنے فنا کی طرف جا رہی ہے، اور جتنا انسان اس مادیت کے پیچھے جائے گا اتنا وہ بے سکونی کا، پریشانی کا، مشکلات کا شکار ہوتا چلا جائے گا۔ اور آج یہی ہو رہا ہے کہ آج کے زمانے کا انسان اتنا آسودہ حال ہے، اتنی نعمتیں اس کے پاس ہیں، گزر بسر کے اچھے ذرائع ہیں، اچھا مکان ہے، اچھا کھانا پینا ہے، اچھی ملازمت اور اچھی تجارت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود پریشان۔ آخر پریشان کیوں ہے؟ کہ اس سے پہلے اتنی نعمتیں موجود نہیں تھی، ہمارے بڑوں کے پاس اتنی نعمتیں موجود نہیں تھی، ایسی آسائشیں موجود نہیں تھی، لیکن آج اس سے زیادہ موجود ہے، پھر یہ پریشان کیوں ہے؟ پریشانی کا سبب یہی ہے کہ یہ مادیت کا مقابلہ مادیت سے کر رہا ہے، مادیت کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور مادیت کا جو مقابلہ ہے یاد رکھیے وہ کبھی مادیت سے نہیں ہو سکتا۔ مادیت کا مقابلہ اگر انسان کر سکتا ہے وہ روحانیت سے کر سکتا ہے، اور اس مادیت کو اگر شکست دے سکتا ہے وہ روحانیت کے ذریعے سے دے سکتا ہے۔ اس مادیت کے ذریعے سے مادیت کو شکست نہیں دے سکتا، اس کا ذریعہ روحانیت ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ ہماری زندگی میں جو ہمارے اقوال ہیں، افعال ہیں، احوال ہیں، جو کچھ بھی انسان کرتا ہے، یا وہ اس کے روح کی غذا بنتے ہیں یا اس کے نفس کی غذا بنتے ہیں۔ بہت کام کی بات ہے اور بڑے گر کی یہ بات ہے کہ ہمارے اقوال، افعال، احوال، جو کچھ صبح سے شام تک انسان کر رہا ہے، یا اپنے روح کو غذا پہنچا رہا ہے یا اپنے نفس کو غذا پہنچا رہا ہے۔ اب سوچنا چاہیے کہ زندگی تو ہماری گزر رہی ہے اور یہ ایسی برف ہے کہ پگھل رہی ہے، اور اس کو روکنا سنبھالنا کسی کے اختیار میں بھی نہیں، یہ برف ہے پگھل رہی ہے، یہ تو پگھل جائے گی۔ لیکن ہم جو کچھ کر رہے ہیں، کیا ہم روحانیت کو تقویت پہنچا رہے ہیں یا نفسانیت کو تقویت پہنچا رہے ہیں؟ آخر کس چیز کو تقویت پہنچا رہے ہیں؟ ہر چیز کے اچھے اور برے اثرات نہ صرف یہ کہ انسان کے ظاہر پر پڑتے ہیں، بلکہ اس کے اثرات اس کے باطن پر پڑتے ہیں اور اس کے قلب پر پڑتے ہیں۔ ایک شخص ہے، وہ کسی نامحرم کو بشہوت دیکھتا ہے، اس کے اندر یہ تقاضا پیدا ہوتا ہے کسی کو تک لے، گھور لے، دیکھ لے، دیکھ لیتا ہے، کیا ہے کہ شاید دل کو تسلی ہو جائے گی، دیکھ لیتا ہے، کسی سے ناجائز تعلق کو قائم کر لیتا ہے، لیکن یہ سب کچھ کرنا اس کے روح کی غذا نہیں بنتا، اس کے نفس کی غذا بنتا ہے، اس کی نفسانیت قوی ہوتی ہے اور اس کی روحانیت ضعیف ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایسا شخص کسی گناہ کے موقع پر جس نے اپنی نفسانیت کو تو پروان چڑھایا لیکن اپنی روحانیت کو کمزور کیا، اب اس کے اندر تو وہ صلاحیت ہی موجود نہیں ہے، اتنا اپنے آپ کو کمزور کر چکا ہے کہ یہ گناہ سے کیسے بچائے گا۔ یہ تو نفس پرست ہے اور نفسانیت کا غلام یہ بنا ہوا ہے، اب یہ گناہ سے اپنے آپ کو کیسے بچائے گا؟ کیونکہ یہ غذا اگر دے رہا ہے، اپنے نفس کو غذا دے رہا ہے، اپنی روح کو غذا نہیں دے رہا، بلکہ اسے تو کمزور کر رہا ہے۔ انسان کی نظر ہے، اس کا استعمال ہے، انسان کے اختیار میں کہ کہاں اسے دیکھنا ہے اور کہاں اسے نہیں دیکھنا، کہاں پر نظر اٹھنی چاہیے، کہاں پہ نظر جھک جانی چاہیے، یہ اس کے اختیار کے اندر ہے۔ اب اگر کسی کوتاہی کے اندر انسان مبتلا ہوتا ہے تو اپنے اختیار کا استعمال غلط کرتا ہے، ورنہ یہی نظر اگر ماں باپ کے چہرے پر ڈالتا ہے اللہ اسے گھر کا ثواب دے دیتا ہے۔
محبت سے ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، ایک حج کا ثواب ملتا ہے، اور ماں باپ کے چہرے پر جو محبت بھری نگاہ ڈالتا ہے تو یہ اس کی روح کی غذا بن جاتی ہے۔ یہاں پہ روحانیت کبھی ہوتی ہے، وہاں پہ نفسانیت کبھی ہوتی ہے۔ تو سوچنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک مثال ہے۔ اسی طرح سے انسان سوچتا چلا جائے، اپنے سارے دن کے کاموں کا جائزہ لیتا چلا جائے، اسے پتہ چلتا چلا جائے گا کہ کہاں میں نفسانیت کو قوی کر رہا ہوں اور کہاں میں روحانیت کو ضعیف کر رہا ہوں، اسے یہ پتہ چلتا چلا جائے گا۔ آج ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں، اور ہم باتیں کرنا بہت کوئی کمال اور فن سمجھتے ہیں کہ زیادہ باتیں کرنا کوئی خوبی کی بات ہے، کوئی کمال کی بات ہے۔ حالانکہ زیادہ باتیں کرنا کوئی کمال کی بات نہیں، یہ کوئی خوبی نہیں۔ ہاں، خاموش رہنا یہ خوبی ہے، یہ کمال ہے، جس کو حدیث میں فرمایا کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اب جو زیادہ باتیں کر رہا ہے وہ اپنی نفسانیت کو قوی کر رہا ہے، روحانیت کو ضعیف کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کثرت کلام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ زیادہ باتیں کرنا فرمایا کہ دل کے اندر سختی پیدا کرتا ہے، قساوت کو پیدا کرتا ہے، اور وہ دل اللہ سے دور ہے جس دل کے اندر قساوت ہو، سختی ہو۔ کبھی سوچا کہ جب انسان بولنا شروع کرتا ہے تو بولتا چلا جاتا ہے، اس میں اس بات کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے، اس کا نفع ہے یا نقصان ہے۔ آج اس نفع نقصان سے قطع نظر انسان بولتا چلا جاتا ہے۔ کس لیے بولتا ہے؟ اپنی نفس کی خواہش کی تکمیل کرتا ہے، اور جو نفس کی خواہش کی تکمیل کرتا ہے وہ نفسانیت کو پروان چڑھاتا ہے، اپنی روحانیت کو کمزور کرتا ہے، روح کو کمزور کرتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی گناہ سے بچنا تو بڑا مشکل ہے، کیسے بچیں؟ تو بھائی اس گناہ سے بچنا تو بہت آسان ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جو گناہ سے بچ کر زندگی گزار رہے ہیں، اس کے عملی نمونے ہمارے سامنے، ہمارے معاشرے کے اندر اور ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی سے بچ کر زندگی کو گزارتے ہیں، وہ کسی ماحول سے متاثر نہیں ہوتے، اور ہم ہیں کہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ ہماری نفسانیت ہے، اور یہ نفس کی شرارت ہے کہ جس کو ہم قوی کر رہے ہیں اور ہم اس کے زیر اثر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گناہ سے ہم بچتے نہیں، اور جہاں باتیں زیادہ کرتے ہیں وہیں پر اللہ کا ذکر ہماری زبان پہ نہیں آتا۔ ذکر اللہ، جس کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ بلا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں۔ تو آج دنیا میں بڑی بڑی چیزوں کے طالب تو ہیں کہ مکان بڑا ہو، تجارت بڑی ہو، سواری بہت اعلیٰ قسم کی ہو، اعلیٰ معیار کی ہو، لباس بہت اچھا ہو، کھانا پینا بہت اچھا ہو۔ تو اگر حلال ذرائع سے ہے تو شریعت منع نہیں کرتی، لیکن اس سے بڑھ کر بھی تو ایک چیز ہے، اس کے طالب کیوں نہیں ہے؟ اور وہ اللہ کا ذکر ہے۔ آخر اس کے ہم طالب کیوں نہیں؟ اور یہ ذکر تو ایسی چیز ہے جو اللہ کا ذکر ہے۔ اس ذکر کا خالی یہ منشا نہیں کہ اتوار کے دن مجلس ہوگی تو ذکر کر لیں گے۔ ارے بھائی، یہ ایک ہفتے میں ایک مجلس کا منعقد کرنا یہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کو ایک یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے کہ اس کا سبق تازہ ہو جائے، اور کوئی غفلت ہے تو وہ دور ہو جائے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی لمحہ بغیر اللہ کی یاد اور اس کے استحضار کے نہیں گزرنا چاہیے۔ وہ لمحات زندگی جو بغیر اللہ کی یاد کے گزرے ہوں گے، جنت میں جا کر اس پر حسرت ہوگی، افسوس ہوگا کہ جنت ایسی جگہ کہ جہاں پر کوئی دکھ اور غم نہیں ہوگا، لیکن ان لمحات زندگی پر افسوس ہوگا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزارے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ دلوں کے اندر چین اور اطمینان نہیں ہے۔ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ کیا اس طرح کہہ لینے سے دلوں کا چین آ جائے گا؟ کیا اس طرح سے ذکر کرنے سے برکتیں آ جائیں گی کہ آج ہر انسان بے برکتی کا رونا روتا ہے؟
لیکن کبھی اس کے اسباب کے اندر غور نہیں کرتے کہ اس بے برکتی کے اسباب کیا ہیں، اس دل کی بے چینی کے اسباب کیا ہیں، جبکہ وسائل آج بہت ہیں۔ یہ دنیا وسائل کی دنیا ہے، وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، بہت آسودگی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ بے برکتی کیوں ہے، یہ بے چینی کیوں ہے، یہ پریشانی کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ جس چیز سے دل لگانا چاہیے تھا اور جس چیز سے دل کو آباد کرنا چاہیے تھا، جب ہم نے اس چیز سے دل نہیں لگایا اور اس سے اپنے دل کو آباد نہیں کیا، تو آج جب اس کو اس کی غذا نہیں مل رہی اس دل کو، تو یہ بے چینی اور پریشانی ہوگی، پھر سکون کہاں سے ہوگا؟ اور یہی کیفیت گھروں کی بھی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ دلوں کی آبادی، گھروں کی آبادی اگر ہے تو وہ اللہ کی یاد سے ہے، وہ اللہ کی ذکر سے ہے۔ وہ گھر آباد نہیں کہ کتنا عالی شان اس کو فرنش کر لیں، کتنا اس کو ڈیکور کر لیں، لیکن اللہ کی یاد گھروں کے اندر نہ ہو تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ گھر آباد نہیں ہے، وہ ویران ہے، وہ مثل کھنڈرات کے ہے۔ اور آج ہم نے اپنے گھروں کو کھنڈرات کے اندر تبدیل کر رکھا ہے۔ بظاہر تو بڑے خوبصورت مکان ہیں، لیکن وہ دیکھنے کے اعتبار سے ہے، حقیقت اس کے اندر موجود نہیں ہے، اور وہ حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، اس کی بندگی ہے، اس کا ذکر ہے۔ آج اس سے گھر خالی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج گھروں کے اندر برکت نہیں ہے۔ ایک وہ زمانہ بھی تھا، اور یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں، ماضی قریب کی بات ہے، کہ جب دن کا آغاز ہوتا تھا گھروں کے اندر نماز اور تلاوت سے ہوتا تھا، محلے اور گلیوں میں قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ چھوٹے مکان تھے، وسائل کم تھے، ایک گھر کا فرد کماتا تھا، لیکن برکت اتنی تھی کہ سارا گھر کھاتا تھا۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ کا ذکر تھا، اللہ کی یاد تھی، دلوں کے اندر قناعت تھی، اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ کی رضا میں لوگ راضی رہتے تھے۔ آج تو حرص و حوث ایسی آ گئی کہ جتنا بھی مل جائے، لیکن آج کے زمانے کا انسان اللہ کی رضا میں راضی نہیں، وہ اس سے آگے کچھ اور چاہتا ہے، پھر اس سے آگے کچھ اور چاہتا ہے۔ یہی تو وہ حرص اور حوث ہے کہ جو انسان کے دل کے سکون کو لے جاتی ہے، کہ قناعت نہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں، اور جو اللہ نے دے دیا اس پر انسان راضی نہیں۔ تو آج ہم نے اپنے گھروں کو خود قبرستان بنا رکھا ہے۔ کیفیت یہ ہے کہ راتوں کو دیر تک جاگنا اور صبح کو دیر سے اٹھنا ایک معمول بن گیا۔ آپ دیکھ لیں کہ 12 بجے تک تو بازار بھی نہیں کھلتے، کہ لوگ کہتے ہیں جی کاروبار نہیں چلتا، بے برکتی اور رونا۔ ارے بھائی، جو برکت کا وقت ہے، جب اللہ کی طرف سے رزق تقسیم ہوتا ہے، وہ تو صبح کا وقت ہے۔ اللہ کا فضل تقسیم ہونے کا وقت صبح کا وقت ہے، اور اس وقت میں جب کوئی انسان اوندھا پڑا سو رہا ہے، اس وقت کو اس نے ضائع کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ جو تقسیم ہونا تھا وہ ہو چکا، تو ان میں شامل ہے کہ تو لینا نہیں چاہتا، تو اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے، زبان قال سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں، مجھے تو نیند چاہیے، مجھے رزق نہیں چاہیے۔ آج غیروں کے اندر یہ چیز آ گئی، انہوں نے ہم سے یہ چیز لی ہے۔ آپ یورپ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، افریقہ میں چلے جائیں، صبح 8 بجے مارکیٹیں کھل جاتی ہیں اور گاہکوں کی ریل پیل ہوتی ہے، پوری مارکیٹ کسٹمر سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور شام کو 4 بجے 5 بجے سب بند ہو جاتا ہے۔ آج جو ہمارا طریقہ تھا انہوں نے لے لیا، آج اس کے فوائد اور ثمرات اس معاشرے کے اندر تو موجود ہیں، لیکن ہم محروم ہیں۔ جن کے گھر کی یہ دولت تھی آج وہ خود محروم ہیں۔ تو سوچنا چاہیے کہ آخر یہ بے برکتی کیوں ہے؟ نہ دل آباد ہے، نہ گھر آباد ہے۔ آج دن کا آغاز کس طریقے سے ہوتا ہے کہ جب صبح سو کر اٹھتے ہیں، برکت کا وقت نکل چکا ہوتا ہے، نمازیں گھر کے اندر قضا ہوتی ہیں، اور پھر سب سے پہلے کس بات کی فکر ہے کہ ٹیلی ویژن کو آن کیا جاتا ہے، اور صبح سے ٹیلی ویژن چلنا شروع ہوتا ہے تو رات تک تسلسل کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جس گھر کے اندر یہ میوزک ہوگا، موسیقی ہوگی اور فحش قسم کی تصاویر ہوں گی، یہ مناظر گھر کے اندر ہوں گے، کیا وہاں پہ رحمت اور برکت کے فرشتے ہوں گے؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں پر کوئی جاندار کی تصویر ہو، کتا ہو، کوئی ناپاک مرد یا عورت ہو، تو وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔
اور ظاہر ہے کہ موسیقی ایک لعنت ہے، ایک نجس چیز ہے، ناپاک چیز ہے. تو جہاں پر یہ نجاست ہوگی وہاں پہ فرشتے کیسے ہوں گے؟ یہی وجہ ہے کہ جب گھروں کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے تو گھروں کے اندر شیاطین مسلط ہوتے ہیں. اور شیاطین کا کام کیا ہے؟ شیاطین کا کام انسانوں کو اذیت کے اندر مبتلا کرنا ہے، ان کو تکلیف پہنچانا ہے، ان کے درمیان اختلافات پیدا کرنا ہے. آج گھر گھر کے اندر لڑائی ہے، جھگڑا ہے، باپ بیٹے کا تعلق صحیح نہیں، شوہر اور بیوی کا تعلق صحیح نہیں. آخر کوئی سبب ہے؟ یہ ایسے ہی نہیں ہے، کوئی سبب ہے کہ ہم نے دوستی کن چیزوں کے ساتھ لگائی ہے. اس کے زہریلے اثرات ہیں کہ جو آج ہمارے معاشرے کو کھا رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں. لیکن ہمیں کچھ چیزوں کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں. ہم نے اسے کوئی زندگی کا ایک معیار سمجھ لیا ہے کہ پہلے گھر کے اندر ایک اسکرین ہوتی تھی، اب گھر کے ہر کمرے کی دیوار پر ہوتی ہے. یعنی ہر طرف کے راستے بند ہیں کہ کہیں سے رحمت اور برکت کا فرشتہ گھر میں نہ آئے. اور شیاطین کے لیے ہم نے راستے کھول دیے کہ وہ جتنے چاہے گھر کے اندر آ جائیں. تو برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت کے دروازے تو خود بند کر دیے. میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ برکت تو ہمارے گھر کے باہر مثل پرندے کے پھڑپھڑا رہی ہے کہ بھائی کوئی دروازہ کھولے تو گھر میں داخل ہو جاؤں. لیکن ہم ہیں کہ دروازہ کھولنے پر آمادہ نہیں. تو برکت اندر آئے تو کس طرح سے آئے؟ وہ تو دروازے کے باہر موجود ہے. اور وہ 24 گھنٹے میں وہ کون سا لمحہ ہے کہ جس لمحے میں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، برکت نازل نہیں ہوتی؟ ارے رحمت و برکت تو برس رہی ہے، ہر آن ہر لمحہ برس رہی ہے. کوئی لمحہ رحمت و برکت سے خالی نہیں. لیکن بات یہ کہ کوئی لینے والا تو ہو، کوئی جھولی پھیلانے والا تو ہو، کوئی سائل تو بنے، کوئی بھکاری تو بنے. اس در پہ کوئی ہاتھ کو پھیلائے، مانگے تو صحیح، اپنی ندامت کو پیش تو کرے، اس در سے جڑنا تو چاہے. لیکن آج اس در سے جڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. پھر پریشانیوں کا رونا بھی روتے ہیں. اور یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ پریشانی آتی ہے، پریشانی کا رونا ہم مخلوق سے تو کر لیتے ہیں لیکن اپنے خالق اور مالک سے نہیں کرتے. ارے جس مخلوق سے ہم پریشانی کا رونا روتے ہیں کہ یہ پریشانی ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، تو جیسے ہم محتاج ویسا وہ محتاج. تو محتاج کسی محتاج کی پریشانی کو کیا دور کر سکتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو مالک و خالق ہے اور جو قادر مطلق ہے، اگر کوئی پریشانی آئی ہے اس کے در پہ چلا جا اور اس کے سامنے جا کے اپنی مشکل کو پیش کر دے. وہی حاجت روا ہے، وہی قاضی الحاجات ہے، حل المشکلات ہے. اس کی سوا تو کوئی دور کرنے والا نہیں. لیکن اس کے در پر ہم آنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں. آج یہ کیفیت ہے. تو اس طرح ہم نے اپنے گھروں کو ویران کر رکھا ہے کہ مہینوں گزر جائیں، قرآن مجید کھول کر دیکھنے کی نوبت نہ آئے. رمضان آ جائے تو کچھ تلاوت ہو جائے، اور رمضان جائے تو بس قرآن سے تعلق ہی ٹوٹ جائے. کیا قرآن اس لیے ہے؟ ارے یہ قرآن تو وہاں پہ شفاعت کا ذریعہ بنے گا. اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ سے جھگڑے گا اور جھگڑ کر بخشش کروائے گا. آج اس کو ہم نے شفیع کو چھوڑ رکھا ہے کہ جو وہاں پہ شفاعت کا ذریعہ بنے گا. لیکن ایک موبائل فون ایسا ہاتھ میں ہے کہ یہ رات بستر تک جانے تک یہ موبائل فون ہمارے ہاتھ سے نہیں جدا ہوتا. ہر وقت کا یہ ساتھی ہے، لیکن قرآن سے دوستی نہیں، اللہ کے ذکر سے دوستی نہیں. پھر وہی پریشانیاں ہوں گی جو آج ہمیں نظر آ رہی ہیں، کیونکہ حقیقت سے دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں. یہ ایک المیہ ہے کہ ایک انسان حقائق سے دور ہٹتا چلا جائے اور ایک دھوکے کی دنیا کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھ لے. یہ ایک مصنوعی دنیا ہے، یہ سوشل میڈیا کی دنیا ایک مصنوعی دنیا ہے، اور ہم حقیقی دنیا سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور ایک مصنوعی دنیا ہر ایک نے آباد کر رکھی ہے. کیسی مصنوعی دنیا ہے کہ صبح کو اٹھے اور ایک میسج جو ہے وہ واٹس ایپ کر دیا 50-100 کانٹیکٹس پر، اس میں سلام بھیج دیا، اس میں دعا بھیج دی. یہ مصنوعی دنیا کی حقیقت بتا رہا ہوں. لیکن جب بھائی مسلمان کا آمنا سامنا ہوا تو سلام بھی نہ کیا، اس کی خیریت بھی نہ پوچھی، جو کہ حق مسلم ہے.
لیکن صبح ایک میسج بھیج کر سمجھے کہ میں نے کوئی سب کا حق ادا کر دیا. یہی تو مصنوعی دنیا ہے کہ آج اس مصنوعی دنیا کے اندر ہم رہ کر اس حقیقی دنیا سے دور ہو رہے ہیں اور حقائق کو فراموش کر رہے ہیں. کیا یہ واٹس ایپ جو ہے رشتوں کے حق کو ادا کر سکتا ہے؟ کیا یہ کسی نیکی کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ سوچنا چاہیے کہ آخر کس چیز کے اندر اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں, کن کاموں کے اندر کہ اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. کہ جتنا وقت انسان اس سوشل میڈیا کو دے رہا ہے, جو آج کے زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے, کیا اتنا وقت اللہ کی یاد میں لگتا ہے؟ بلکہ جب یہ آلہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے, یہ چھوٹا سا پرزہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اتنی دیر تو اللہ کا نام بھی زبان پہ نہیں آتا, نہ ادھر دھیان آتا, اور نہ معلوم کہاں کہاں کی سیر کر لیتا ہے. پراگندہ خیالی کا شکار, بہت چیزوں کو دیکھنا, آنکھوں کا بھی زنا, سوچ اور فکر کا بھی زنا, نہ معلوم کن کن خرابیوں کے اندر مبتلا. تو پھر دل کی دنیا آباد ہو تو کس طرح سے ہو؟ آج تو اس کی ویرانی کا سامان تو کر رہے ہیں, لیکن دل کی دنیا کو آباد کرنے کا فکر نہیں, نہ گھروں کو آباد کرنے کا فکر, نہ دلوں کو آباد کرنے کا فکر. تو پھر وہی ہوگا جو آج نظر آ رہا ہے کہ اسباب اور وسائل تو بہت ہیں, لیکن انسان کی پریشانیاں بھی عروج پر ہیں. رشتے ناتوں کا جو ایک اکرام ہے, ایک تقدس ہے, آج وہ پامال ہوتا چلا جا رہا ہے. بیٹا آج باپ کا اکرام نہیں کرتا, باپ کی عزت نہیں کرتا, بیوی شوہر کی عزت نہیں کرتی, کیونکہ اس لعنت کی وجہ سے ایک عدم برداشت کی فضا قائم ہو چکی ہے. ہر انسان عدم برداشت کا شکار ہے, چھوٹا بڑے کی نہیں سنتا, بڑا چھوٹے کی نہیں سنتا, اتنا عدم برداشت آ چکا ہے, کیونکہ فطرت سے ہٹ رہے ہیں, فطرت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو پھر اس کے جو نقصانات ہیں وہ آج ہمارے سامنے ہیں کہ آج ہر گھر کا یہ رونا ہے کہ یہ اولاد ہمارے قابو کے اندر نہیں. آخر کیوں قابو کے اندر نہیں؟ ارے ان کی صحیح تربیت کی ہوتی, انہیں دین سکھایا ہوتا, اللہ والوں سے جوڑا ہوتا, نیک صحبتوں سے وابستہ کیا ہوتا, اس کے افکار اور خیالات کی حفاظت کی ہوتی, یہی تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا اور دل کی راحت کا ذریعہ ہوتا. لیکن جب اللہ کا دین نہیں پہنچایا اور ایسی چیزوں کے اندر اسے مشغول کر دیا, اب اس کے اثرات بھی تو انسان بھگتے گا, پھر اور کون بھگتے گا؟ اور وہ نظر آ رہے ہیں. تو میں یس کر رہا تھا کہ دلوں کی آبادی اور جو گھروں کی آبادی ہے, مکانوں کی آبادی ہے, بھائی وہ اللہ کی یاد کے ساتھ, وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے. اور آج اللہ کے ذکر سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ اس طرح سے مل بیٹھنا بہت اچھی بات ہے, لیکن اس سبق کو ہمیشہ یاد رکھنا یہ اس سے اچھی بات ہے کہ یہاں سے جو کچھ انسان سیکھ کر جائے اسے اپنی عملی زندگی کے اندر جاری کرے اور ذکر کا اپنے کو عادی بنائے کہ ایک دفعہ انسان زبان سے ذاکر ہوتا ہے اور ایک دفعہ اپنے عمل سے ذاکر ہوتا ہے. جب کسی کے سامنے ذکر کی حقیقت کو بیان کیا جائے تو بعض دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ بس تسبیح لے کر کہیں مسجد کے کونے میں بیٹھ جائیں, ساری دنیا کو چھوڑ دیں, کاروبار دنیا کو ترک کر دیں اور ہم اللہ اللہ کریں تو ذکر ہوگا. نہیں بھائی, ایسی بات نہیں ہے. آدمی سب کچھ کرتے ہوئے, اپنے کاروبار زندگی کو انجام دیتے ہوئے, اپنے خانگی اور گھر کے مسائل کو حل کرتے ہوئے اللہ کی یاد میں, اللہ کے ذکر میں لگ سکتا ہے. اور کوئی مشکل بھی نہیں, بہت آسان ہے. اگر کوئی مشکل سمجھ رہا ہے, وہ مشکل اللہ کے ذکر میں نہیں ہے, وہ مشکل اس کے اپنے اندر ہے, اسے اپنے اندر کا علاج کرنا چاہیے. اللہ کے ذکر تو بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے, فرمایا کرتے تھے کہ جیسے پینے کی چیزوں میں, مشروبات میں, کھانے میں, پینے میں سب سے آسان کیا ہے؟ پانی کا پینا ہے. اس سے آسان کوئی اور چیز نہیں ہے. لیکن فرمایا کہ اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ آسان ہے. جیسے پانی کا پینا سب سے آسان, اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ آسان ہے. اگر مشکل ہے وہ مشکل اللہ کے ذکر میں نہیں ہے, اللہ کا ذکر تو آسان ہے, وہ مشکل ہمارے اپنے اندر ہے. ہمیں اندر کی رکاوٹ کو دور کرنا چاہیے. ایک آدمی ہے, اعلیٰ اور لذیذ قسم کا کھانا کھاتا ہے, لیکن وہ کھانا اسے ہضم نہیں ہوتا, وہ کھانا اس کے جزو بدن نہیں بنتا. اس کا کیا مطلب کہ کھانا خراب ہے؟ نہیں, کھانا تو بہت عمدہ ہے, اس کے اندر کوئی خرابی ہے, اس کے معدے میں خرابی ہے, اسے اپنے معدے کا علاج کرنا چاہیے. وہی کھانا اس کے لیے جزو بدن بن جائے گا, صحت کا ذریعہ بن جائے گا. تو ایک تو آج یہ بہت بڑا مسئلہ
کہ ہم نے ذکر کو مشکل سمجھ لیا، تو بھائی یاد رکھو کہ ذکر مشکل نہیں، ذکر بہت آسان ہے۔ دوسری ایک بات جو ہمارے ذہنوں کے اندر ہوتی ہے، وہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ہوتی ہے کہ کوئی فرصت کے لمحات ملیں گے، ابھی تو دنیا کے کام انجام دے لیں، دنیا کے اندر ترقی کر لیں، فلاں چیز حاصل کر لیں، فلاں چیز حاصل کر لیں، پھر کوئی فرصت کا وقت آئے گا تو پھر بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے، اور پھر بہت سا اللہ کا ذکر کر لیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ بھی ایک شیطانی دھوکہ ہے کہ جس فرصت کا انسان انتظار کر رہا ہے وہ فرصت اسے میسر آنے والی نہیں ہے۔ جس فرصت کا وہ انتظار کر رہا ہے، جس فرصت کا خاکہ اس کے ذہن کے اندر ہے، ایسی فرصت اسے آنے والی نہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر موت کا پیغام آئے گا اور حسرت اور پچھتاوے کے ساتھ چلا جائے گا۔ ایک طرف دنیا کو چھوڑنے کا غم ہوگا اور ایک طرف آگے جانے کی تکلیف ہوگی کہ وہاں کے لیے کوئی زاد راہ، کوئی توشہ میرے پاس نہیں، کیونکہ آج انسان دارالعمل میں ہے اور کل وہ دارالجزا میں ہوگا۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی غذا کیا ہوتی ہے؟ اس کی غذا ماں کا دودھ ہوتا ہے، لیکوڈ میں اس کو پالا جاتا ہے۔ اگر پہلے دن کو یہ سوچنے لگے کہ یہ روٹی تو کھاتا نہیں، روٹی کب یہ کھائے گا، تو بھائی ابھی اس کی ایک نرم اور لیکوڈز کے ساتھ اس کی آپ پرورش کریں، ایک وقت آئے گا کہ یہ نرم غذا کھائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ یہ جو ہے سخت غذا بھی کھانے لگ جائے گا۔ لیکن پہلے آپ اس کو لیکوڈ دے کر اس کی پرورش تو کریں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کبھی کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ یہ بچہ آج روٹی کیوں نہیں کھا رہا، ہر آدمی جانتا ہے کہ اس کی غذا کی ابتدا یہیں سے ہے۔ تو اسی طرح بھائی ہمارے روح کی جو غذا ہے اللہ کا ذکر ہے، اور اس کی جو ابتدا ہے تھوڑے تھوڑے ذکر کے ساتھ ہے، وہ کسی فرصت کی منتظر نہیں ہونی چاہیے اور کسی فرصت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ جتنا کر سکتا ہے اتنا اسے شروع کر دینا چاہیے، اور جب اللہ کے ذکر کو شروع کرے گا تو آگے راستہ خود بخود بنتا چلا جائے گا، اللہ کی یاد سے انس پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا، اور پھر جہاں آج تھوڑا ذکر کرتا ہے کل زیادہ کرنے لگے گا، پھر اس سے زیادہ کرنے لگے گا، اور ایک وقت ایسا ہوگا کہ یہ ذکر جو ہے اس کی ایسی غذا بن جائے گا کہ پھر یہ چھوڑنا بھی چاہے تو یہ ذکر چھوٹے گا نہیں، ایسی غذا بن جائے گا۔ تو کسی فرصت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ جس حال کے اندر بھی ہے انسان اپنی زندگی کا ایک اسے نظام الاوقات بنانا چاہیے۔ آج ہمارے پاس جو وقت کی برکت نہیں ہے، اس وقت کی بے برکتی کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی نظام الاوقات نہیں ہے، اور جب تک انسان کے اندر ضبط اوقات نہیں ہوتا اس وقت تک یاد رکھیے کہ اسے وقت کی برکت بھی حاصل نہیں ہوتی۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت اتنا بڑا جو دین کی خدمت کا آپ نے کام کیا کہ 2000 سے زیادہ تصانیف اور تالیفات حضرت کی ہیں، پھر اس کے علاوہ اصلاح و تربیت کا کام، پھر مختلف اسفار، ایک ہمہ جہتی خدمات، تو اتنا بڑا جو دین کی خدمت کا کام کیا، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ کوئی سبب تو ہوگا۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی 2 سبب بیان فرمائے۔ ایک تو فرمایا کہ میں نے بظاہر اپنے بڑوں کی کوئی بہت زیادہ خدمت تو نہیں کی کہ ہاتھ پاؤں دبائے ہوں، جوتیاں اٹھائی ہوں، کوئی سر کی مالش کی ہو، بہت زیادہ خدمت تو نہیں کی، لیکن اتنا ہے کہ میں نے کبھی ایک لمحے کے لیے اپنے بڑوں کا دل نہیں دکھایا، یعنی ہمیشہ اپنے بڑوں کو خوش رکھا، ان کی دعائیں ملی، ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے اتنا بڑا دین کی خدمت کا کام لے لیا۔ اور دوسرے فرمایا کہ ضبط اوقات کہ ہر کام کو اس کے وقت پر انجام دینا، یہ ضبط اوقات ہے کہ زندگی کا کوئی نظام الاوقات ہونا چاہیے۔ یہ زندگی بہت قیمتی چیز ہے، یہ کوئی ایسی معمولی چیز نہیں ہے کہ اسے فضولیات میں ضائع کر دیا جائے۔ اور یہاں تک ضبط اوقات تھا مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ایک مرتبہ اپنے استاد حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کی دعوت کی،
ظاہر ہے کہ معزز مہمان ہیں، استاد ہیں، اور حضرت شیخ الہند کا کیا درجہ و مقام ہے۔ جب حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ تشریف لائے تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت اس وقت میرا کچھ معمول تحریری کام کرنے کا ہے، میں تفسیر قرآن پاک کی لکھ رہا ہوں، بیان القرآن، اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا اپنا کچھ کام جا کے کروں۔ تو حضرت نے کہا کہ جی بے شک جائیے، اپنا کام کیجیے۔ بس حضرت گئے اور چند منٹ کے بعد واپس آ گئے، چند منٹ کے بعد۔ تو حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ نے سوال کیا کہ آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں کچھ تصنیف کا کام کر رہا ہوں اور آپ گئے اور واپس بھی آ گئے۔ کہا کہ جی حضرت چند سطریں لکھ کر واپس آ گیا تاکہ معمول کا ناغہ نہ ہو، چند سطریں لکھ کر آ گیا تاکہ معمول کا ناغہ نہ ہو۔ اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج اگر ہمیں جوش اٹھتا ہے تو کبھی کبھی تو 5-5 پارے تلاوت کر لیتے ہیں، اور جب چھوڑتے ہیں تو پھر 1 سال قرآن مجید کھول کر نہیں دیکھتے۔ جوش ہوتا ہے تو بہت سا ذکر کر لیتے ہیں، اور پھر جب چھوڑتے ہیں تو پھر ایک دفعہ بھی اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہی تو زندگی کے اندر بے اعتدالی ہے، جس کی وجہ سے وقت کی جو برکت ہے آج وہ ہمارے قابو کے اندر نہیں۔ اگر یہ ضبط اوقات ہو، چاہے تھوڑا تھوڑا کام کرے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کام چاہے تھوڑا ہو لیکن فرمایا کہ پابندی کے ساتھ ہو، اس کا فائدہ زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ بہت زیادہ کیا لیکن کبھی کبھی کیا، فرمایا کہ اس کا فائدہ نہیں۔ تھوڑا تھوڑا ہو لیکن اس کا فائدہ زیادہ ہے۔ تو بھائی آج ہم دارالعمل میں ہیں، کل دارالجزا ہوگا، پھر دنیا سے جانے کے بعد انسان حسرت کرے گا کہ ایک اتنی مہلت مل جائے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ کے واپس آ جاؤں، لیکن پھر اسے مہلت ملنے والی نہیں، کیونکہ وہ اس کی حقیقت کو دیکھ لے گا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا کیا فائدہ ہے، اسے وہاں پہ نظر آ جائے گا۔ اب یہ حسرت اور تمنا کرے گا لیکن یہ تمنا پوری ہونے والی نہیں۔ اس لیے آج اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو آج کرنا چاہیے، کسی کل کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے، اور اللہ کے ذکر کو اپنے معمولات زندگی میں داخل کرنا چاہیے۔ اس کا کوئی نصاب مقرر کرنا چاہیے، کوئی مقدار مقرر کرنی چاہیے، اور اپنے نفس کو مقید کرنا چاہیے، پابندی ڈالنی چاہیے، قید ڈالنی چاہیے کہ بھئی اتنا کام تو تجھے کرنا ہے۔ اگر اس نفس پر یہ قید نہ ڈالی جائے، اسے مقید نہ کیا جائے تو یہ نفس تو آزاد ہو جاتا ہے، پھر یہ قابو میں نہیں آتا۔ بجائے اس کے کہ ہم نفس کے اوپر سوار ہو، یہ ہم پر سوار ہو جاتا ہے اور پھر اپنی مرضی سے جو چاہے ہم سے کرا لیتا ہے۔ اس لیے اس نفس کو قابو کرنے کا راستہ یہ ہے کہ کوئی مقدار مقرر کر کے آدمی اپنے نفس کو پابند کرے کہ اتنا کام تو تجھے کرنا ہے، اتنی تلاوت کرنی ہے، اور چاہے بہت زیادہ نہ ہو، اگر ایک رکوع بھی روزانہ ہو، ایک پاؤں بھی روزانہ ہو، لیکن ہونی چاہیے روزانہ۔ کیونکہ ناغے کی بے برکتی ایسی ہے کہ جب آدمی ناغہ کرتا ہے پھر وہ معمول چھوٹ جاتا ہے، پھر وہ ٹال مٹول کا شکار ہو جاتا ہے کہ صبح کروں گا، شام کروں گا، آج کروں گا، کل کروں گا۔ کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک اللہ والے کسی قبرستان سے گزرے ہوئے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک قبر کھلی ہوئی ہے اور اس میں ایک بزرگ بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کبھی برزخ کے جو حالات ہیں، عالم برزخ کے، دنیا میں منتشر فرما دیتے ہیں لوگوں کی نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے، ہدایت کے لیے۔ ایسے واقعات سے کتابیں بھری پڑی کہ دنیا میں دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو اچھائی کا کیا انجام اور برائی کا کیا انجام۔ تو یہ اللہ والوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ بزرگ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں قبر میں، تو بے اختیار ان کی زبان سے نکلا کہ سبحان اللہ، کتنی اونچی حالت ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اور قبر میں۔ تو وہ اللہ والے جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی اتنے برس میرے انتقال کو ہو گئے اور اب تک میں 60,000 قرآن مجید ختم کر چکا ہوں، لیکن کہا کہ یہ 60,000 آپ لے لو اور یہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے یہ مجھے دے دو، یہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے یہ مجھے دے دو، کیونکہ علامت تو اچھی ہے لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ ایک آدمی خواب میں پورا قرآن مجید ختم کر لے تو علامت تو اچھی ہے لیکن اس میں ثواب کچھ بھی نہیں۔ اصل تو ہوش و حواس کی حالت میں
اور اپنے اختیار اور ارادے سے جو نیکی کرے اس پر اجر و ثواب ہے۔ تو بھائی آج وہ اختیار اور ارادہ بھی ہمارے پاس ہے اور یہ صحت اور قوت بھی ہمارے پاس ہے، اسے بروئے کار لانا چاہیے، اسے اپنے استعمال میں لانا چاہیے، اور اسے مادیت کی نظر نہیں کرنا چاہیے، اسے دنیا کی نظر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس وقت کو اللہ کی یاد میں لگا کر اپنی صلاحیت اور اپنی قوت بنانا چاہیے۔ اور یہ صلاحیت اور قوت ایسی ہے کہ جب گناہ کا موقع آتا ہے تو یہ صلاحیت پھر وہاں پہ کام آتی ہے۔ اس کے اندر ایک ہمت ہوتی ہے، ہمت کا خزانہ ہوتا ہے، اور وہ ہمت اللہ کے ذکر سے آتی ہے۔ اس کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ روحانیت قوی ہوتی ہے، ذکر سے روحانیت قوی ہوتی ہے، روحانیت غالب ہوتی ہے، پھر آدمی نفسانیت کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور اگر اللہ کا ذکر نہیں کرتا، نیکی اور طاعت کا اہتمام نہیں کرتا، تو پھر نفسانیت کبھی ہوتی ہے، پھر آدمی گناہ سے نہیں بچ سکتا، بلکہ اور گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، اور زندگی بے لطف اور بے کیف ہو جاتی ہے۔ زندگی کا لطف اور مزہ بھی اگر ہے تو بھائی اللہ کی یاد کے ساتھ ہے، اور دنیا کی نعمتوں کی لذت اور اس کی حقیقت بھی اگر انسان کو محسوس ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ کی یاد کے ساتھ ہے۔ اور اس کی مثال مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ دیا کرتے تھے کہ ایک بخار کا مریض ہے، اسے کتنا ہی آپ لذیذ غذا کھلائیں لیکن اسے پھیکی معلوم ہوتی ہے، کڑوی معلوم ہوتی ہے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اس کے اندر بخار ہے، بیماری ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ گناہوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ، یہ تو الگ ہے کہ انسان کو آخرت میں اس کا کیا نقصان ہوگا، کیا عذاب ہوگا، لیکن دنیا کی چیزوں سے بھی انسان نعمتوں سے صحیح طرح لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ کس وجہ سے؟ کہ گناہ کا بخار اندر موجود ہے، دل کے اوپر گناہوں کی سیاہی موجود ہے۔ اب ادراک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ادراک کی صلاحیت تو وہاں ہوتی ہے جب یہ دل صاف اور شفاف ہوتا ہے اور وہ اللہ کی یاد سے ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ تو بھائی ہمیں اللہ کی یاد میں رکھنا چاہیے۔ ہمارے مشائخ میں سے ہوئے ہمارے سلسلے کے سرتاج حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے فرمایا کہ 4 معمولات میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، 4 معمولات کہ جو اسے مضبوطی سے پکڑے گا فرمایا کہ کبھی نامراد نہیں ہوگا۔ پہلا معمول بیان فرمایا کہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان، سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے 41 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں، جسمانی بھی اور روحانی بھی، کہ لا علاج امراض میں اس سے بہتر کوئی علاج نہیں کہ آدمی سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، پانی پر دم کر کے پیے، تو یہ لا علاج امراض میں بھی بھائی شافی ہے، شفا دینے والی ہے۔ تو پہلا معمول فرمایا کہ 41 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ سنتوں اور فرضوں کے درمیان، اور اگر فرضوں سے پہلے نہ ہو سکے تو فرضوں کے بعد کرنا، فجر کے فرض کے بعد۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت، فجر کے بعد پابندی کے ساتھ۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ 12 تسبیح کا ذکر، ایسے مولانا فرما رہے تھے کہ ہر اتوار کو یہاں پر 12 تسبیح کا ذکر ہوتا ہے، اس میں 2 تسبیح لا الہ الا اللہ کی، 4 تسبیح الا اللہ کی، 6 تسبیح اللہ اللہ کی، اور 1 تسبیح اسم ذات اللہ 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 کی، 12 تسبیح کا ذکر۔ اور چوتھا معمول فرمایا کہ ختم خواجگان، لیکن ختم خواجگان جو ہے ہمارے سلسلے کی وہ ایک اجتماعی مجلس سے ذکر ہے جس میں چند لوگ مل کر اس پر گانوں پر جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ 360 مرتبہ کی ایک دعا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ پھر 360 مرتبہ علم نشرہ ہے، پھر 360 مرتبہ یہ دعا ہے، اور اول آخر 11 بار درود شریف ہے، اور اس کے بعد پھر اجتماعی دعا ہے، اور اس کے بے شمار اس کے فوائد ہیں کہ اس ذکر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور اس پر بہت سی بشارتیں موجود ہیں۔ تو یہ 4 معمولات ایسے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ 4 معمول میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جو اسے مضبوطی سے پکڑ لے گا فرمایا کہ کبھی وہ نامراد نہیں۔ باقی اس کے علاوہ جب انسان کوئی ذکر کرے، کوئی معمول اپنے لیے مقرر کرے، تو بھائی علماء سے، اللہ والوں سے پوچھ لینا چاہیے
کہ مجھے کون سا ذکر کرنا چاہیے، کتنی مقدار میں کرنا چاہیے، کیونکہ خود مریض اور خود طبیب نہیں بننا چاہیے۔ جیسے جسمانی امراض میں میڈیکل اسٹور پر، فارمیسی پر دوائیں موجود ہوتی ہیں، دواؤں پر اس کے خواص بھی لکھے ہوتے ہیں کہ کون سی دوا کس مرض کے لیے ہے، لیکن کبھی آدمی اپنی مرضی سے دوا نہیں لیتا، ڈاکٹر سے پوچھ کر دوا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے ذکر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس رسالے میں دیکھا، کسی اخبار میں دیکھا، کہیں پہ سن لیا، سوشل میڈیا پر کوئی کلپ دیکھ لیا اور اس کے بعد بس سنا اور دیکھا اور شروع کر دیا، تو یاد رکھیے کہ اس کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس راستے میں سب سے پہلی چیز اللہ کی نسبت اور معرفت کو حاصل کرنے میں اپنی خود رائے کو پامال کرنا ہے کہ آدمی اپنی رائے کو فنا کرے، کسی اللہ والے کے پاس جائے اور اس کو جا کر اپنی فرصت اور اپنی صحت بتائے، اپنے حالات زندگی بتائے، اور پھر وہ جو معمول تجویز کرے پھر اس معمول پر عمل کرے، پھر اس میں ان کی برکت بھی شامل ہوگی، ان کی دعا بھی شامل ہوگی، اور پھر ایسا کرنے والا جو کسی کے مشورے پر چلتا ہے، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ 2 تسبیح 100 تسبیح سے زیادہ اسے فائدہ دے گی کہ جو کسی اللہ والے کے مشورے سے کر رہا ہے، ورنہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرتا رہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء امت میں سے گزرے، ایک شخص ان کے پاس آیا، ان کا پڑوسی تھا، کہنے لگا کہ حضرت 70 سال سے آپ کو دیکھ دیکھ کر میں عمل کر رہا ہوں کہ جو عمل آپ کرتے ہیں وہ عمل میں کرتا ہوں، لیکن آپ اتنے بڑے اللہ والے ہیں لیکن مجھے اس کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی تیرا جو عمل ہے وہ تیری روح کی غذا نہیں بن رہا، وہ تیرے نفس کی غذا بن رہا ہے، چونکہ تو اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اپنی رائے پہ چل رہا ہے، اس لیے تجھے اس کا فائدہ اور نفع محسوس نہیں ہو رہا۔ اس لیے بھائی اپنی مرضی سے کوئی وظیفہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کسی سے پوچھ کر اور کسی کی اجازت سے کرنا چاہیے، پھر اس میں اس کی برکت بھی شامل ہوتی ہے اور اس کی دعا بھی ہوتی ہے اور پھر اس کا فائدہ اور نفع بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، کہ ذکر میں جو افضل ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ اب یہ لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے تو اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے لا الہ، جب اس نے یہ کہا لا الہ، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود، یعنی تمام غیر اللہ کی اس کے اندر نفی ہے، نہیں ہے کوئی معبود۔ تو جب لا الہ کا ذکر کرے تو لا الہ کو دل سے اس طرح سے نکالے کہ دل سے ہر غیر اللہ جدا ہو رہا ہے، ناجائز محبتیں، شہوتیں، لذتیں، دنیا کی محبت، مال کی محبت، جاہ کی محبت، یہ تصور کرے کہ اس لا کے ساتھ یہ سب دل سے نکل رہا ہے۔ لا الہ کہتا ہوا سب کو دل سے نکالے اور پھر الا اللہ کی طرف دل پر لگائے، اس تصور کے ساتھ کہ اللہ کے نام کا جو نور ہے اور اللہ کی محبت میرے دل میں آ رہی ہے۔ اور اسی طرح سے بھائی ہر کام کی ایک نیت ہوتی ہے، ذکر کی بھی نیت ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو اس کے عمل کا ثمرہ نہیں ملتا، اس کی نیت کا ثمرہ ملتا ہے۔ تو ذکر کی نیت کیا ہے؟ ذکر کی نیت یہ نہیں کہ میں ذاکر کہلاؤں، ذکر کی کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے لذت اور مزہ آئے، کوئی طبیعت میں جوش پیدا ہو، کوئی کیفیت طاری ہو جائے، کوئی گریہ طاری ہو جائے، تو رونا آئے، نہیں، ذکر اس لیے نہیں ہے۔ ذکر کس لیے ہے؟ ذکر اللہ کی محبت کے لیے ہے، اللہ کی محبت کے لیے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ سفر کر کے ایک بزرگ تھے میاں جی شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس گئے، بڑی عمر کے تھے۔ جب ان کے پاس سے رخصت ہونے لگے تو کہا کہ حضرت کوئی نصیحت کر دیجیے۔ تو میاں جی صاحب نے کہا کہ یہ ہاتھ آگے لے کر آؤ، ہاتھ آگے کی، کہا کہ ان کو رگڑو، پھر کہا کہ اور رگڑو، پھر کہا کہ اور رگڑو۔ کافی رگڑنے کے بعد پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ حضرت حرارت پیدا ہوگی۔ کہا کہ بس اسی طرح اللہ کے نام سے اپنے دل کو رگڑتے رہو، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی۔ اور بھائی اللہ کی محبت بہت بڑی چیز ہے۔ آج اگر اعمال کے اندر ہم سے سستی ہے، غفلت ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ وہ محبت کا جو ذرہ ہے، وہ شمع ہے، وہ دل کے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر یہ محبت دل کے اندر ہو تو انسان کو بے چین کر دیتی ہے کہ وہ اپنی محبوب کی مرضی کے خلاف نہیں چلا کرتا، بلکہ وہ متلاشی ہوتا ہے، متوقع ہوتا ہے کہ کب موقع ملے اور کب اپنے محبوب کے ساتھ مشغول ہو۔ تو اس لیے بھائی اللہ کے نام لینے کی نیت کیا ہے؟
اللہ کی محبت حاصل ہو جائے. یہ نہیں کہ کوئی برکت آ جائے, کوئی پریشانی دور ہو جائے, کوئی بیماری دور ہو جائے. ذکر کے اپنے فوائد بے شمار ہیں, لیکن نیت ایک ہے, اور وہ نیت اللہ کو راضی کرنے کی نیت اور اللہ کی محبت کی نیت, کہ ہم اللہ کی محبت کے جو ہے وہ متمنی ہونے چاہیے اور متلاشی ہونے چاہیے, اور اس کا طریقہ اللہ کا ذکر ہے. تو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمیشہ ہمیں کثرت ذکر کی اور دوام طاعت کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ اپنے نام لینے والا بنائے, اور اپنے نام سے, اپنی یاد سے اللہ ہمیں انس عطا فرما دے. اور بھائی اس نام لینے کا کوئی فائدہ, سب سے بڑا فائدہ تو آخرت میں ہوگا. لیکن اگر دنیا کے اندر انسان یہ سوچے کہ ذکر کا مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا, تو یاد رکھیے کہ ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کا نام لینے کی توفیق تو مل رہی ہے. یہ سب سے بڑا فائدہ ہے, اس سے بڑھ کر کوئی فائدہ نہیں کہ ایک دفعہ کے بعد جب دوبارہ اللہ کہنے کی توفیق مل جائے تو سمجھو کہ پہلا اللہ کہنا پسند تھا, اس لیے دوبارہ توفیق عطا فرما دی. تو یہ ذکر کا سب سے بڑا فائدہ ہے. اور پھر اس ذکر کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ انسان کو موت کے وقت پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت جو ذاکر ہوتا ہے اس کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے, دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اور اللہ کے ذکر کے ساتھ وہ ذکر کرتا کرتا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے, اللہ سے ملاقات کرتا ہے. ابھی قریب کا واقعہ, عید کے بعد ہمارے اپنے مسجد کے پڑوسی تھے, بڑی عمر کے تھے, لیکن ہمیشہ اللہ کے ذکر میں لگے رہتے تھے. چلتے پھرتے ان کی زبان کا سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ. اور جب آخری وقت آیا تو یہ کیفیت کے بلند آواز سے کلمہ پڑھ رہے تھے, کلمہ پڑھا, پھر اس کے بعد میں کہنے لگے اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اور کہتے کہتے وہ پرواز کر. اب کتنی اعلیٰ موت. تو یہ خالی ایسے نہیں, کوئی باتیں بنانے سے نہیں آتی, یہ اس کو وہ کیفیت نصیب ہوتی ہے. موت کا وقت ساری زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ ہوتا ہے. زندگی بھر جو انسان کرتا رہا, جو اس کے اعمال تھے, موت کے وقت ویسے ہی احوال ہوتے ہیں. اگر زندگی میں اللہ کے ذکر کے ساتھ وقت گزرتا تھا تو موت کے وقت اللہ کا ذکر زبان پہ آتا ہے اور خاتمہ بالخیر ہوتا ہے, اور یہ بڑی کامیابی ہے. تو اللہ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی یاد سے انس عطا فرمائے, اور ہمارے دلوں کو اللہ اپنی یاد سے آباد فرمائے, اور اپنے اغیار سے اللہ ہمارے دلوں کو خالی فرمائے. اپنی محبت سے, معرفت سے اللہ دلوں کو لبریز فرما دے, ہماری روحانیت کو قوی فرما دے, اور ہماری نفسانیت کو ضعیف کر دے, اور اللہ ہمیں نیکی اور تقوی والی زندگی عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. يا رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما. اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما. اپنے رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما. اپنی مرضیات میں چلنا یا اللہ آسان فرما. نہ مرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ذکر و فکر والی حیات طیبہ نصیب فرما. یا اللہ ہمارے دلوں پر جو غفلت کے تالے ہیں اے اللہ اپنی یاد سے کھول دے. اپنے ذکر سے اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. ہمارے گھروں کو آباد فرما. اپنی یاد سے انس نصیب فرما. کثرت ذکر دوام طاعت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی یاد میں لگنا آسان فرما. یا اللہ اپنے اغیار سے ہمارے دلوں کو خالی فرما. اپنی محبت سے معرفت سے دلوں کو لبریز فرما. یا اللہ اصلاح کا فکر عطا فرما. نیک صحبتوں سے وابستہ ہونے والا بنا. بری صحبتوں سے بچا. فضول گوئی سے بچا. بد گوئی سے بچا. فحش گوئی سے بچا. یا اللہ لسان ذاکر عطا فرما. قلب شاکر عطا فرما. بدن صابر عطا فرما. اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا. بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا. چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا. خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا. اچھے اخلاق سے یا اللہ ہمارے قلوب کو، ظاہر کو، باطن کو مزین فرما. برے اخلاق سے، بری عادات سے، برے کردار سے، بری گفتار سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے متعلقین اہل خانہ یا اللہ سب کو چین، سکون، عافیت عطا فرما. رحمت و برکت کا یا اللہ نزول فرما. سب کے کھانے پینے میں خیر و برکت فرما. علم و عمل میں خیر و برکت فرما. روزی روزگار میں خیر و برکت فرما. یا اللہ گھر بار میں خیر و برکت فرما. تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ تمام مقبوضوں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما. یا اللہ جسمانی امراض سے بھی شفا عطا فرما. روحانی اور قلبی امراض سے بھی یا اللہ شفا عطا فرما. یا اللہ ہر قسمی ترقیات عطا فرما. ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما. دلوں کے نیک ارادوں کو، آرزوؤں کو، تمناؤں کو یا اللہ از غیر پورا فرما. ہر قسمی حاجات کو پورا فرما. ہر قسمی پریشانیوں کو دور فرما. ہر قسمی بیماریوں سے حفاظت فرما. یا اللہ ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے حفاظت فرما. زمینی آسمانی آفات سے حفاظت فرما. موذی امراض سے حفاظت فرما. یا اللہ کبھی مخلوق کا محتاج نہ بنا. ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا. اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا. اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما.
اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے بچا، جو ہماری عمر بڑھتی جائے یا اللہ ہماری نعمتوں کو بڑھاتے جانا، یا اللہ عافیت کو بڑھاتے جانا، یا اللہ سب سے زیادہ ہمارے ایمان کو بڑھا دینا، یا اللہ جب وقت آخر آئے یا اللہ سب سے زیادہ ہمارے پاس ایمان ہو، زندگی بھی ذکر والی عطا فرما، اپنے استحضار والی عطا فرما، یا اللہ موت بھی اپنے دھیان اور استحضار والی عطا فرما، اپنی یاد والی عطا فرما، یا اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا، میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بچا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اپنے حبیب کی شفاعت سے یا اللہ ہمیں جنت کا ٹھکانہ عطا فرما، یا اللہ جہنم کے عذابوں سے بچا، وہاں کی پکڑ اور سختی سے بچا، قبر کے عذابوں سے بچا، یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما، بلا حساب کے یا اللہ عطا فرما، بلا استحقاق کے یا اللہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے شہر پر ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ جو مہنگائی کا عذاب ہے اس سے یا اللہ ہمیں نجات عطا فرما، ہمیں نیکی اور تقوی کا اہتمام کرنے والا بنا، یقیناً ہماری شامت اعمال ہے، اے اللہ ہمیں پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما، دہشت گردیوں سے حفاظت فرما، فرقواریت سے حفاظت فرما، یا اللہ مذہبی منافرت سے حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں ایک بنا اور نیک بنا، کلمہ واحدہ پر پوری امت کو متحد فرما، یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں سب کے جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما، گھر بار کی حفاظت فرما، اولاد کی حفاظت فرما، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، دارین میں ہمیں عافیت عطا فرما، دین دنیا آخرت کی ہر بلائی عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم